نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اور وہ سختی کیسی؟ پتھروں جیسی سختی یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ کریم سارے واقعات کچھ بیان کرنے کے بعد ان کی نافرمانیوں کو توبہ کے، اس کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اتنا کچھ کر گزرنے کے باوجود، بار بار غلطیاں، نافرمانیاں، سرکشیاں اور معافیوں کے بعد بھی پھر بھی تمہارے دل کی حالت سخت کی سخت رہی، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ کریم آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، حالانکہ پتھر تو ایسے ہیں کہ بعض پتھروں میں سے پانی نکل آتا ہے، چشمے نکل آتے ہیں۔ کہ پتھر جتنا بھی سخت ہو، اللہ کے فرماتے ہیں کہ بعض پتھر ایسے خاصیت رکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کے اندر سے تو پانی نکل آتا ہے، چشمے برآمد ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّ فَيَخْرُجَ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اور پھر تیسری قسم اللہ کریم نے ارشاد فرمائی وَإِنَّهَا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پھر ان پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں دل کی سختی کی جہاں بات کی اور پتھر سے مشابہت دینے کے بعد اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ تم جو یہ اللہ کریم نے تعریف کی نا پتھر کی کہ اس میں سے پانی بھی نکل آتا ہے، چشمہ بھی برآمد ہو جاتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو میرے خوف سے گر پڑتے ہیں، یعنی تم ان سے بھی بدتر ہو، تمہاری حالت ان پتھروں سے بھی بدتر ہے جس میں سے کبھی پانی نکل آتا ہے یا آبشار نکل آتی ہے، یعنی کہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ کسی کو پہنچ جاتا ہے، لیکن تمہارے دل کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی کام کے، کسی کے فائدے کے لیے بھی دنیا میں وہ دل ایسے پتھر دل، ایک تو کوئی چیز اس کے اندر اترتی نہیں جی، نہ اس میں سے کچھ نکلتا ہے، یعنی کہ نہ تو وہ کچھ لے سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں، اور نہ وہ کسی کو دے سکتے ہیں، کوئی فیض دے سکتے ہوں، کوئی علم کا، وہ عمل کا۔ تو ایسے پتھر کی مثال اللہ کے کہ ایسے تم پتھر ہو، نہ تم میں سے کوئی چشمہ برآمد ہو سکتا ہے، نہ نہر نکل سکتی ہے، پانی نکل سکتا ہے، اور نہ ہی تمہارے دل ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑے، اللہ کے خوف سے، کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود، اتنا کچھ سننے کے باوجود، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام تم کو آ کر میری باتیں سناتے رہے، لیکن تم پھر اکڑے کے اکڑے رہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ پتھر جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں اس کو بھی ادراک ہے، اس کو بھی اللہ کے احکامات کا اس کو پتہ ہے، تبھی تو اللہ کریم کہتا ہے نا کہ میرے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو خوف تو اسی کو ہوگا جس کو ادراک ہوگا، جس کو، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پتھر جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، حقیقت میں اس میں بھی جان، کس طرح کی جان ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔
تو اللہ کریم یہ انسان کی مثال دے رہا ہے بدبخت کی کہ جو سرکشی اور بغاوت میں اس حد تک بڑھ گیا کہ جو بھی اس کو سنا دیں، جیسا بھی مضمون اس کے سامنے بیان کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کے خوف سے ڈرائیں، وہ ڈرتا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پتھر سے بھی زیادہ سخت اس کا دل ہو چکا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں تمہارے جو بھی کام ہے نا، میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، جو کچھ بھی تم کرتے ہو مجھے اس ہر عمل کی خبر ہے مجھے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اور اے مسلمانوں کی جماعت، اے مومنوں، کیا یہ تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تم پر یقین کر لیں گے؟ یہ یہودی گروہ جو تھا نا، اس کی بات اللہ کریم کر رہے ہیں کہ تم یہ یقین کرتے ہو کہ جو تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ تو تمہاری باتوں پر یقین کر لیں گے، تمہاری باتوں پر یقین کر لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے اللہ کے فرماتے ہیں ایک گروہ ایسا ہے اللہ کا کلام سنتے بھی ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور سمجھنے کے بعد بدل دیتے ہیں، سمجھنے کے بعد بدل دیتے ہیں۔ کہ تورات میں نے عرض کی تھی نا آپ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو خوشخبری تھی وہ بھی بیان کی گئی تھی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی بیان کیے گئے تھے۔ آپ کا قد مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی زلفیں مبارک، آپ کے چشمان مبارک، تورات میں پورا نقشہ اللہ کریم نے پیش کیا تھا کہ میرا محبوب جو آئے گا اس کی شکل اس طرح کی ہوگی، اس کا چہرہ ایسے ہوگا، اس کی زلفیں ایسی ہوں گی، اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی، اس کے رخسار ایسے ہوں گے۔ تو یہ سارا تورات میں اللہ کریم نے نقشہ کھینچ رکھا تھا۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا تھا نا تو وہ اس کو بدل دیتے تھے۔ آپ کے قد مبارک کو بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا محبوب میانے قد کا ہوگا، درمیانے قد کا، نہ بہت لمبا قد ہوگا نہ چھوٹا قد ہوگا، آنکھیں آپ کی خوبصورت ہوں گی، موٹی اور لمبی آنکھیں۔ تو انہوں نے بدل کرنے اس کو، قد کو بھی بڑا چھوٹا کر دیا، زلفوں کا ذکر کیا تو اس کو بھی بدل دیا، رنگ بدل دیا۔ بھائی کالا کہا تھا رب کریم نے تو بورا کر دیا، آنکھیں اللہ کریم نے سیاہ بتائی تھی تو ان کو براؤن کر دیا۔ یہ سارا انہوں نے تحریف کی تھی تورات میں، تاکہ اگر نشانیاں ہم صحیح بتا دیں گے اپنے لوگوں کو تو یہ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے اور جب نشانیاں دیکھیں گے تو یہ تو ایمان لے آئیں گے، اور اگر یہ یہودی ہمارے ماننے والے ایمان لے آئے تو ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہم کس پر اپنی حکومت کریں گے، ہماری دکانداری کا کیا بنے گا؟ تو اللہ ان کی بات بتا رہا ہے کہ جو پڑھتے بھی ہیں اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور سمجھنے کے بعد بدلتے ہیں، سمجھنے کے بعد بدلتے ہیں، اور پھر اللہ کی بات ہے کہ حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، یہ نہیں کہ انجانے کر دیا کام یا غلطی سے ترجمہ غلط ہو گیا یا بیان کرتے ہوئے بندے سے کہتے ہیں سبقت لسان ہو گیا کہ بیان کرتے کرتے انسان کا کوئی لفظ غلط نکل گئے، ترجمہ کرتے ہوئے بندے سے غلطی ہوئی، یہ نہیں بات تھی۔ اللہ کہتا ہے وہ حقیقت کو جانتے تھے، حقیقت کو جانتے ہوئے انہوں نے جان بوجھ کر تبدیلی کی، تو تم ان سے امید لگائے رکھے ہو کہ یہ تمہاری بات پر یقین کر لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو مسلمان تھے نا، جو نئے نئے مسلمان تھے وہ بھی تبلیغ کرتے تھے نا، تو یہودی اپنا ظاہر نہیں کرتے تھے، اپنا آپ بس میٹھا میٹھا کرتے تھے، تو وہ جو امید لگا کے مسلمان بیٹھے تھے نا ان کو اللہ کریم بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں یہ تمہارے ایمان میں داخل ہونے والے نہیں ہیں، ان سے امید مت لگا کے رکھو، یہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ، ہر چیز کا ان کو علم ہے، علم رکھنے کے باوجود انہوں نے سب کچھ بدل دیا ہے، تحریف کی ہے انہوں نے۔ وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور پھر اللہ کے فرماتے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے، ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ جب یہ مسلمانوں کے درمیان بیٹھتے ہیں نا، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، جیسے تم ایمان لے کے آئے ہو ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب آپس میں تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ جو ایمان لے کر آتے تھے نا اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص بیان کرتے تھے
کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے. وہ اپنی تورات کی کتاب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے کہ ہم نے بزرگوں سے سن رکھا ہے، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے. تو دوسرے یہودی جو تھے نا، جو منافقین تھے، وہ اپنے بھائیوں کو، یہودی بھائی جو مسلمان ہو چکے تھے، رشتہ دار، ان کو کہتے تھے کہ تم وہ باتیں ظاہر کیوں کرتے ہو جو اللہ کریم نے تورات میں تم کو دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ کیوں بیان کرتے ہو؟ اس سے تو وہ تم ہمارے لیے حجت قائم کر لیں گے. حجت کہ یہودی جب اپنی کتاب کا حوالہ دے کر یہ بات کریں گے کہ ہماری کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خصائص لکھے گئے ہیں، یہ آپ کا جسم مبارک تھا، یہ آپ کے خد و خال تھے، آپ کا کلام ایسا ہوگا، آپ کا کردار ایسا ہوگا، تو جب تم بیان کرتے ہو تو تم تو ان کو حجت خود دے رہے ہو. مسلمانوں کے ہاتھ میں دلیل تم خود پیش کر لے. تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ کام نہ کیا کرو. تو منع کرتے تھے. افلا تعقلون، تم اتنی عقل نہیں رکھتے کہ تم اپنے ہاتھوں سے ان کو دلیل مہیا کر رہے ہو، حجت قائم کر رہے ہو. اولا لا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اور کیا اللہ کریم کہتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ. اور اللہ کی فرماتا ہے ان یہود میں سے بعض تو ان پڑھ ہیں نا جی، کہ جو بات سنی سنائی باتوں پر ہی گزارا کرتے ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. جیسے کسی بندے کو آتا ہی کچھ نہ ہو، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ گروہ تو ان میں ایسا ہے کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ان کو کتاب کا علم نہیں ہے. تورات کی بات کی جا رہی ہے کہ تورات انہوں نے پڑھی نہیں ہے، ان کے علم میں نہیں ہے کہ تورات میں کیا کہ اللہ کے حکم دیے ہیں. بس وہ سنی سنائی باتوں پر لگے ہوئے ہیں اور وہ صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں. یہ لوگ محض وہم اور گمان میں پڑے رہتے ہیں کہ جو کچھ ان کو بتا دیا ان کے عالم نے، جس مولانا صاحب کے پاس وہ بیٹھے، جو دین مولانا صاحب نے پڑھا دیا پر اسی پر لگ گئے، اسی پر. یہ ہماری جو زیادہ تر قوم ہے اسی کا حال یہی ہے نا جی، جو قرآن نہیں پڑھتا، حدیث کا مطالعہ نہیں کرتا، جو کوشش نہیں کرتا دین کو سمجھنے کی، خود سے کوشش نہیں کرتا اس دین سمجھنے کی. اب مولانا صاحب نے جو خطاب میں فرما دیا اسی پر وہ ٹک گیا نا جی، اس کے لیے وہی دین ہے، اس کے لیے وہی دین ہے. تو یہ تفرقے اسی لیے پڑھتے ہیں. قرآن میں کوئی فرق اب الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن تو ایک ہی ہے نا. اہل حدیث بھی اسی کو پڑھتے ہیں، اہل سنت بھی اسی کو پڑھتے ہیں، اہل تشیع بھی اسی کو پڑھتے ہیں. تو پھر فرق کہاں سے نکلا؟ فرق کہاں پر آیا؟ یہ جو اللہ کریم بات بیان کر رہے ہیں نا کہ ان پڑھ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو دین کو سمجھتے نہیں، جو خود قرآن جو تورات کا یا اس وقت تورات کا مطالعہ نہیں کرتے تھے، یا آج جو قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن کی کسوٹی پر جو پرکھتے نہیں اپنے دین کو، ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جیسی اس کو بات بتا دی گئی بس اسی پر لگ گیا. لکیر کا وکیل جس کو کہتے ہیں، جو بات ڈال دی گئی ذہن میں اسی کو اس نے دین کامل سمجھ لیا اور اسی پر اپنی زندگی بسر کرنی شروع کر دی. اس میں شاید وہ جس کو بتایا گیا وہ تو بچ جائے، اس کے چانسز ہیں اگر وہ اظہار کر دے کہ مولا میرے علم میں نہ تھا، اور اللہ تو جانتا ہے. لیکن جو اس کو بتانے والا ہے نا وہ نہیں بچے گا. وہ جیسے میں نے عرض کی تھی نا کہ جاہل پر اگر جو عذاب ہوگا تو عالم پر 70 گنا عذاب ہوگا اس سے. کس سبب سے؟ کہ وہ خود اس نے اپنا بیڑا تو غرق کیا تھا، ساتھ ہزاروں کو لے کر ڈوبا، ہزاروں کو لے کر ساتھ ڈوبا. اگر میں استغفر اللہ نعوذ باللہ یہاں پر بیٹھ کر قرآن و سنت کے خلاف کو بات بیان کر جاتا ہوں جانتے بوجھتے کہ میرے علم میں ہے، قرآن کی آیت میں نے کوئی پڑھی اور اپنے مسلک کو سپورٹ کرنے کے لیے میں غلط بیانی کر جاتا ہوں، تو اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے. اور یہ ظلم ہمارے معاشرے میں عام ہے. یہ بدبختی جو چلی آ رہی ہے نا، یہ آج کی نہیں ہے، پرانی چلی آ رہی ہے. اور یہ کس لیے ہوتی ہے؟ کس لیے ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو، اپنے مکتبہ فکر کو سچا ثابت کرنے کے لیے. ادروائز تو ضرورت، قرآن تو کہتا ہے میں کھول کھول کر ہر چیز کو بیان کر رہا ہوں. تو اب جس بندے کو قرآن نہیں آتا، جاہل ہے جو ہماری طرح، تو کوئی بھی آیت پڑھ کے آپ کوئی بھی ترجمہ کر دیں تو وہ کیا آپ کو چیلنج کرے گا؟ کہ چیلنج کرنے کے قابل ہم میں سے کوئی ہے؟
نہیں ہے نا. اسی وجہ سے یہ تفرقہ جو پڑا ہوا ہے کہ ہر بندہ آیت پڑھتا ہے, قرآن کی حدیث پڑھتا ہے, اپنے مرضی کا ترجمہ کر کے اپنی مرضی کی بات ڈالی اور اپنے ساتھ لگا لیا. اور یہ اللہ کریم کہتا ہے یہ بیماری ان میں جو بیچارے جاہل لوگ تھے نا, ان کا تو یہ قصور تھا کہ وہ جاہل تھے, بس جو سنا اسی پر اپنے دین کا جو نا پیمانہ بنا لیا, اسی پر زندگی بسر کرنی شروع کر. ایک طبقہ تو یہ. دوسرا اللہ کی فرماتے ہیں فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, ان سے بڑھ کر ایک طبقہ ایسا تھا. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. کہ یہ بیماری یہودی یہ کام کرتے تھے, تحریف شدہ جو نسخے تھے نا تورات کے, ان کو اللہ کا نام لے کر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. آیتیں کاٹ کر اپنی مرضی کی آیتیں ڈال دی, مفہوم کو چینج کر دیا, پورے کے پورے سبجیکٹ چینج کر دیتے تھے. ایسی آیات خاص کر جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی تھی نا, وہ آپ کو تورات میں اب نہیں ملیں گی, وہ تورات میں نہیں ملیں گی, وہ نکال دی گئی. تو اللہ ان کی بات کر رہا ہے. ایک تو وہ نکالنے والے تھے نا, ایک دوسرے تھے بدبخت جنہوں نے دوسرا ظلم کیا کہ کچھ نکالا اور اس کی جگہ کچھ ڈال دیا. جو سوٹ کرتا تھا اپنے عقیدے کو, جو سوٹ کرتا تھا وہ قرآن میں ڈال دیا, کتاب میں. قرآن میں تو اللہ معاف کر نہیں ڈال سکتے, اس اپنی کتاب میں ڈال دیا, تورات میں ڈال دیا. ہم قرآن میں تو نہیں ڈالتے, حدیث کی کتابوں میں ڈالتے ہیں. حدیث کی ایسی ایسی کتابیں, صحیح بخاری کی تشریح جو آپ لے نا, عام بندے کو پتہ نہیں چلتا. آپ شرح صحیح بخاری لے لیں تو کہ خاص ملک کی لے لیں نا, چھپی ہوئی کسی خاص ملک کی, تو اس میں سے تخریف شدہ حدیثیں وہ ایسی نکال کر باہر پھینک دی انہوں نے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے. آج کے دور میں بھی یہ کام ہے. قرآن پہ تو جرت نہیں ہے کسی کی. قرآن تو اللہ اجازت ہی نہیں دیتا نا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے لیا ہے. اللہ نے فرمایا اس کو میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی میں ہی کرنے والا ہوں, اس لیے اس پہ کسی کا بس نہیں چلتا. لیکن جس پر بس چلتا ہے اس پر چلاتے ہیں. حدیث کی کتابیں بازار میں بڑی بڑی ہیں, آپ کو مل جائیں گی, سینکڑوں کی تعداد سے حدیثیں جو نکال دی گئی بیچ میں سے, اور جو اپنے مسلک کو سوٹ کرتی ہیں وہ کہیں سے بھی پکڑ کر ڈال دیں, چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو, چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو, سپورٹ کرتی ہے آپ کے مسلک کو, وہ اس کو ڈال لیا. تو یہ کام آج بھی ہوتا ہے, تحریف کا کام آج بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا, قرآن میں وہ بدل نہیں سکتے. یہ کام حدیث کی کتابوں پر کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں. جو وہ بدبخت کرتے تھے وہی بدبختی آج ہماری امت میں بھی ہے. محض کس لیے؟ اپنے عقیدے کو سپورٹ کرنے کے لیے, دین کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں, دین کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں, عقیدے کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ میرا عقیدہ درست ہے. تو اللہ کی فرماتے ہیں پھر لَيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور پھر تھوڑے دام کے عوض ان کو بیچتے ہیں, ان کو بیچتے ہیں, فروخت کرتے ہیں. کمائی کا ذریعہ جو میں نے عرض کی تھی نا کہ وہ دکاندار ملا, تو وہ دکاندار اس وقت بھی دکاندار موجود تھے کہ وہ بات کرنی جس سے ان کی آمدنی کا ذریعہ پیسے ملے. دنیا کماؤ, دنیا کمانے کے لیے اللہ کریم کہتا ہے کہ میری لکھی ہوئی بات کو مٹا کر اپنی بات ڈال کر بیان کرتے تھے اور پیسے کماتے تھے, اور پیسے کماتے تھے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون, سو ان کے لیے اس سے ہلاکت ہے, اس وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی تقدیر کا فیصلہ کر دیا. تورات میں تحریف کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر کا فیصلہ کر دیا, اور اللہ کہتا ہے اس سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں. اور ظاہر جو آمدنی ان کو ہو رہی ہے نا, جو کمائی دین کے بدلے جو بندہ پیسے کما رہا ہے دین کو بیچ کر, اللہ کریم کہتے ہیں حقیقت میں وہ تباہی کما رہا ہے اپنے لیے, حقیقت میں اپنے لیے تباہی کما رہا ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا, اور وہ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن, سوائے گنتی کے چند دن. تو یہ زوم تھا ان کو کہ ہم تو دوزخی نہیں ہیں,
ہمیں دوزخ میں نہیں پھینکا جائے گا، تو اگر پھینکا بھی گیا تو کچھ دنوں کے لیے۔ یہود میں یہ عام تھا کہ وہ کہتے تھے 40 دن کے قریب جو تھی نا ہمارے بڑوں نے پوجا کی تھی گائے کی، تو بس 40 دن ہمیں جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کے بعد نکال لیا جائے گا، اس کے بعد نکال لیا جائے گا۔ تو اللہ کریم کہتا ہے قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، کیا اللہ نے تمہارے ساتھ کو وعدہ کیا ہے ایسا یہود کو کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ ہم کچھ دنوں کے لیے جہنم میں پھینکے جائیں گے، مستقل نہیں رہیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں کیا اللہ کریم نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ پوچھے ذرا ان سے، کیا تم اللہ سے وعدہ لے چکے اس بات پر کہ وہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر تو اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف، ان سے ذرا پوچھتے لیں کہ اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے تو دکھا دے۔ بھائی آپ سے سند مانگتے ہیں نا قرآن کے دلیل ہونے کی کہ دلیل دیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا تو ان سے آپ دلیل مانگ لینا جی کہ دکھا دے کہاں اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اہل یہود کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے کوئی وعدہ ان سے کیا، پوچھ لینا، اگر تو میں نے وعدہ کیا تو میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تو یہ وہ بات کیوں باندھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو اللہ نے کہا ہی نہیں، تم خود بھی یہ جانتے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جانتے بوجھتے میرے نام پر بہتان باندھتے ہیں کہ جو کلام میں نے کیا ہی نہیں، جو وعدہ میں نے کیا ہی نہیں، اس کو ایسے ہی میری ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ ہم جو جہنم میں نہیں پھینکے جائیں گے، اگر پھینکے بھی گئے تو نکال لیے جائیں گے۔ پھر اللہ کی فرماتے ہیں بلا من کسب سیئات واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، یہ حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ کسی یہود ہونا، نصارہ ہونا یا مسلمان ہونا یہ شرط نہیں ہے جہنم میں جانے کی یا نہ جانے کی۔ جہنم میں جانے کے لیے کیا شرط اللہ نے بیان فرمائی کہ جس نے برائی کا راستہ اختیار کیا، جس نے برائی کا راستہ اختیار کیا اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لینے کا مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے وہ گناہوں کی دلدل میں ہر طرف سے پھنس گیا، نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں انسان کرتا ہے تو معافی مانگ لیتا ہے، یعنی کہ مستقل گناہ گار نہ ہونا، اور یہ جن لوگوں کی اللہ کے بیان فرما رہا ہے مستقل گناہ گار، کہ جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کی زندگی کو بسر کرنا عیب نہیں سمجھتے، اللہ ان کی بات کر رہا ہے کہ ایسے لوگ ہی ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں جائیں گے یہ، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا ان کو کہ یہ نہ سمجھنا کہ 40 دن کے بعد تم کو نکال لیا جائے گا، ایسا کوئی قانون اللہ کریم نے وضع نہ تم سے وعدہ کیا ہے۔ اگر تم برائی کرو گے اور گناہوں کو لے کر میرے پاس آؤ گے تو تم جہنم میں پھینکے جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور اس کے برعکس اللہ کریم کہتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ جنہوں نے آپ کی بات مان لی اور نیک عمل کرتے رہے، یقیناً وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اگر بات نہ مانی اور گناہوں کی زندگی بسر کی تو ہمیشگی کے لیے آپ کو جہنم میں رہنا پڑے گا، اور اس کے مخالف اللہ کریم کہتا ہے طریقہ ایک ہی ہے جنت حاصل کرنے کا، میری رضا حاصل کرنے کے لیے طریقہ ایک ہی ہے کہ پہلے تو میرے محبوب پر ایمان لے کر آؤ، ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو، جس بات سے میرا محبوب تم کو روکتا ہے رک جاؤ، جس بات کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کام کرو۔ اگر تم ایسے بن کر میرے پاس آئے تو یاد رکھو پھر تمہارے لیے ہی میں نے جنت رکھی ہے، تمہارے لیے ہی میں نے جنت رکھی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں وہاں پر رکھا جائے۔ تو دو طبقات اللہ نے بتا دیے، ایک نافرمان، وہ چاہے اپنے آپ کو کہتے پھرے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اور ہم اللہ بخشے بخشائے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ہرگز ایسی کوئی بات جو نافرمان ہے وہ کبھی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ جنت کا حقدار وہ ہوگا جو ایمان لائے گا اور ایمان لانے کے بعد نیک عمال کرے گا۔ تو اعمال کے بغیر انسان کی بخشش کا تصور جو ہے وہ دین میں موجود ہی نہیں ہے۔
یہ خود ساخت ہم نے گڑھ رکھا ہے کہ عمل کریں یا نہ کریں کہ نسبت جو ہے ہمیں بچا لے گی، نسبت ہمیں بچا لے گی. تو نسبت بچائے گی ضرور، لیکن سارے کام ہو جانے کے بعد نسبت بچائے گی. جب فیصلے ہو جائیں گے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو پھر یہ ساری نسبتیں کام آئیں گی. تو اس لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا تو بندوبست کریں نا. یہ سارا جو اللہ کہتا ہے نا اعمال کرو، اس لیے کہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اللہ نہیں چاہتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک جنگ کے دوران کچھ قیدی آئے. تو جب قیدی آئے تو ان میں عورتیں بھی اور بچے بھی تھے. تو ایک عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، پاگلوں کی طرح نا بھاگ کر بچے کو تلاش کر رہی تھی. جیسے ہی اس نے بچہ دیکھا، اس کو پکڑا اور پکڑ کر بیٹھ کر اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بچے کے ساتھ ماں کتنا پیار کرتی، پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ 70 گنا اللہ اس سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے. کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ آپ نے سوال کیا صحابہ سے، تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ ماں جو ہے اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن نہیں ہے، حد تک ممکن نہیں ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کو آگ میں ڈالوں. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب یہ ہمارے عمل ہے کہ ہم دھکے سے اگر زبردستی جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ہماری مرضی. اللہ کا منشا اور اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ اس کے محبوب کا کوئی امتی بھی جہنم میں جائے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.